ریڈی. وقت ہو گیا جی. جی آغاز کریں جی مدیحہ. جی سر کلیئر ہے آپ کی وائس. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. کل ہم نے سورہ الحدید کی 25ویں آیت جو تھی اس کو مطالعہ کیا تھا اور وقت پورا ہونے کی وجہ سے تو وہ مکمل نہیں ہو سکی تھی. آج ہم اس کو مکمل کریں گے اللہ کی توفیق سے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ذریعے ہمیں امت مسلمہ کو عزت غلبہ عطا فرمائے اور عطا فرمائے. اللہ نے جو کل مضمون تھا اس کی ہم نے جو نصف آیت پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے بالبینات یعنی کہ روشن معجزوں کے ساتھ بھیجا ہے, روشن دلائل کے ساتھ بھیجا ہے, واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا ہے, روشن تعلیمات کے ساتھ بھیجا ہے اور ایسے معجزوں کے ساتھ بھیجا ہے کہ جنہیں کوئی بھی سلیم الفطرت انسان جھٹلا نہیں سکتا. اور وہ معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخصیت اللہ کی طرف سے مامور ہے اور اللہ کی نبی اور رسول ہے. دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ ہم نے ان کے اپنے رسولوں کے ساتھ ایک کتاب بھیجی. کتاب کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی اور ان تمام کتابوں کا جو مجموعہ ہے, جو شریعت ہے, اس کو بھی علماء کہتے ہیں کہ کتاب کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی قرآن مجید ہے کتاب کی صورت میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری شریعت نازل ہوئی اس کا یعنی کہ ماخذ بھی اور اس کا جو ریٹرن جو اس کی اور جو شیپ ہے جو ایک محفوظ, وہ بھی قرآن مجید ہے کتاب. تیسری چیز فرمائی والمیزان. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. کتاب کے علاوہ جو تیسری چیز اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کی بھیجی وہ میزان ہے. المیزان علماء کہتے ہیں میزان سے مراد وہ دین حق ہے جسے کتاب لے کر آئی, قرآن مجید لے کر آیا یا ہر رسول پر اس کی کتاب لے کر آئی. دین حق میزان اس لیے ہے کہ دین کے اوپر ہم اپنے ہر عمل کو اور اپنی ہر فکر کو پیش کریں گے, پرکھیں گے اور دین ہمیں بتائے گا کہ آپ کے اس فکر میں اور آپ کے اس عمل میں کتنا وزن ہے حق کے مطابق اور کتنی یہ حق کے خلاف ہے. اس لیے قانون شریعت, اس لیے دین اسلام علماء کہتے ہیں کہ وہ میزان ہے کہ جس کے اوپر قیامت تک کے لیے ہم اپنے اعمال کو توڑ سکتے ہیں اور اپنے افکار اور نظریات کو توڑ سکتے ہیں اور صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتے ہیں. یہ تینوں چیزیں جو رسولوں کے ساتھ اللہ فرماتے میں نے بھیجی,
یہ بھیج کے اب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کیوں بھیجی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان عدل پر قائم ہو جائیں، تاکہ انسان عدل پر قائم ہو جائے۔ یعنی رسولوں کی بعثت کا مقصد فقط دین حق کی دعوت اور تبلیغ اور واعظ اور نصیحت اور آخرت کی یاد دہانی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی بعثت کا ایک مقصد دین حق کے مطابق عدل کا قیام بھی ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کو عدل قائم کرنا ہے تو آپ کو اللہ کا دین قائم کرنا ہوگا۔ اگر اللہ کا دین قائم ہو جائے گا تو خود بخود عدل قائم ہو جائے گا، اور اگر آپ اللہ کا دین قائم نہیں کریں گے تو آپ کوئی بھی پھر فکر و عمل کا نظام لے آئیں، اس کے نتیجے میں انسانوں کے درمیان عدل قائم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ غیر متوازن رہے گا، اس میں کبھی بھی توازن قائم نہیں ہوگا انسانوں کے حقوق و فرائض کے درمیان، ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار رہے گا، اور ہمیشہ پھر ایک انسانوں کے درمیان یعنی کہ کشمکش جاری رہے گی، جس کے نتیجے میں کبھی امن قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جن پر ظلم ہوگا اور جو فکر و عمل کی صراط مستقیم سے دور ہونے کے باعث روشنی سے یعنی کہ مختلف جہتوں میں زندگی کے شعبوں میں محروم ہوں گے، تو انسانیت کبھی بھی سکون نہیں پا سکے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب بھیجی، میزان بھیجی، رسول بھیجے کہ انسانوں کو عدل پہ قائم کریں۔ پھر اس کے ساتھ جو بڑی اہم بات یہاں سمجھنے کی ہے، کل بھی میں نے اسے کوشش کی بیان کرنے کی، وہ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اسی آیت کے اندر پھر اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا، ہم نے لوہا نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی شدت ہے۔ اب عدل کے قیام کے ساتھ لوہے کا ذکر کرنا، اس سے علماء کہتے مراد یہ ہے کہ عدل کو آپ سیاسی اور حربی قوت کے بغیر قائم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اگر عدل انسانوں کے درمیان عدل ذہن میں رکھیں، فرد کی سطح پر اور اجتماعیت کی سطح پر، فرد کی سطح پر بھی اور اجتماعیت کی سطح پر بھی، اور ساری انسانیت کی سطح پر اگر عدل قائم بغیر سیاسی اور حربی جنگی قوت کے اور منظم جد و جہد کے بغیر فقط واعظ و نصیحت سے عدل قائم ہو سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد و قتال کے مارگ کے گرم نہ فرماتے، آپ کو اپنے صحابہ کے جنازے اٹھانے نہ پڑتے، آپ کو اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا نہ دیکھنا پڑتا، آپ کو اپنے صحابہ کی قربانیاں نہ دینی پڑتی، بدر نہ ہوتا، احد نہ ہوتا، حدیبیہ نہ ہوتی، احزاب نہ ہوتا، اس لیے کہ کیوں؟ اچھا، یہاں پر آ کر ایک اہم نقطہ اور جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ، تو یہاں پہ پھر تلوار کا لوہے کا ذکر کیوں؟ لوہے سے اشارہ یعنی کہ تلوار یا جنگی سیاسی قوت کی طرف۔ اور ایک جگہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو پھر یہ بات کیوں؟ تو یہاں علماء یہ کہتے ہیں، بہت ہی قیمتی یہ نقطہ ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے
کہ جب آپ کسی فرد اور گروہ کو اسلام کی طرف بلائیں گے تو وہاں پہ آپ کے جو بنیادی ہتھیار ہیں وہ آپ کے اخلاق ہوں گے، آپ کا کردار ہوگا اور آپ کا علم ہوگا اور آپ کی دلیل ہوگی۔ آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے دین اسلام کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف، تو حسن اخلاق سے اور علم اور دلیل سے اس کے ذہن کو اور دل کو مسخر کر کے اسلام کے دائرے میں لانے کی کوشش کریں گے۔ علم اور دلیل سے دماغ کو تسخیر کریں گے، حسن گفتار اور عمدہ کردار اور اعلیٰ اخلاق سے اس کے دل کو تسخیر کریں گے۔ اس کا دماغ، اس کی فکر تسخیر ہو جائے گی تو اس کی فکر آپ کے آگے جھک جائے گی، اس کا دل تسخیر ہو جائے گا تو وہ سراپا آپ کے دین کے اندر داخل ہونے کے لیے بےتاب ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر تبلیغ اور دعوت سے ایک اگلے مرحلے کی بات ہو رہی ہے، وہ مرحلہ ہے عدل کے قیام کا، وہ مرحلہ ہے عدل کے قیام جس کے نتیجے میں انسانی زندگی کے سارے شعبوں میں عدل قائم ہو جائے، عقیدے کی سطح پر بھی، اعمال کی سطح پر بھی، نظام کی سطح پر بھی، عورت اور مرد کے درمیان بھی، شوہر اور اپنا بیوی کے درمیان بھی، والدین اور بچوں کے درمیان بھی، پڑوسیوں کے درمیان بھی، فرد اور اجتماعیت کے درمیان بھی، شہری اور ریاست کے درمیان بھی، مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان بھی، ہر حوالے سے ہر جگہ ان کے زندگی کے سارے اداروں میں معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر عدل قائم ہو جائے۔ تو یہ عدل قائم کرنے کے لیے پاور کی ضرورت ہے، یہ عدل قائم کرنے کے لیے سیاسی قوت کی ضرورت ہے، یہ عدل قائم کرنے کے لیے ریاست کے نظم کو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے کہ جو قرآن و سنت کی اس دعوت کے امین ہوں اور جو اس کو سمجھتے ہوں اور جن کا یقین ہو کہ اس دین کو نافذ کیے بغیر عدل قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو ہے اس کو ترازو بنا کر آسمانوں سے ہمارے لیے نازل کیا۔ اب جب وہ آپ اس اجتماعی سطح پر اور ریاستی سطح پر دین کو قائم کرتے ہوئے عدل قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ نیکی کے مجرد واز سے وہ لوگ آپ کے لیے جگہ نہیں چھوڑیں گے جن کے مفادات اس سابقہ نظام کے ساتھ وابستہ ہیں جو ظلم اور استحصال کا نظام ہے۔ وہ آپ کے لیے کیوں جگہ چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب نہیں چھوڑیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک منظم سیاسی جدوجہد کرنی ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور کامل اسوہ حسنہ ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے، کمپریہنسو اور جامع اسوہ حسنہ ہے اور مستند اسوہ حسنہ ہے۔ وہ سیرت ہم کو یہ سارا جو ہے اس سے یہ سارے باب جو ہے یہاں کے جو اس دین کی دعوت کے اور دعوت اس دین کے نفاذ کے جتنے مراحل ہیں وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سیرت میں ملتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوہے میں لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں، اور یہ فائدوں کا ذکر اللہ نے مؤخر کیا اور مقدم اس کی سختی کا ذکر کیا کہ اس کی اصل غرض و غایت جو ہے وہ قوت کا حصول ہے حق کے قیام کے لیے، باقی اس کی جو فوائد ہیں وہ ضمنی ہیں۔ پھر اللہ نے آخری بات کہی، یہ بھی میرے اور آپ کے لیے بہت ہمیں دعوت عمل دیتی ہے، دعوت غور و فکر دیتی ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے۔ اللہ تو جانتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ ظاہر کر دے، اللہ تمہارے عمل سے، تمہارے عمل سے اس کو جو ہے وہ ثابت کر دے یا ظاہر کر دے اور واضح کر دے۔ ٹھیک ہے، کیا میں ینصرہ، کہ کون ہے جو اللہ کی نصرت کرتا ہے،
کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے؟ وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، غیب میں ہوتے ہوئے۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کے رسولوں کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ان اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں کی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر اور قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اسلام کے دین حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون عمل کی ترازو میں اس دین حق کے نفاذ کی جد و جہد کرتا ہوا اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ فقط نماز نہیں، فقط روزہ نہیں، فقط تلاوت نہیں، فقط تراویح نہیں، فقط شبینے نہیں، فقط تہجدیں نہیں، فقط نوافل نہیں، فقط صدقات نہیں، فقط حج اور عمرہ نہیں، فقط نیکی کے واعظ نہیں، فقط میٹھے میٹھے بیان نہیں، باطل نظام کے ساتھ ٹکر اور کشمکش جس کے نتیجے میں دین حق کا عادلانہ نظام قائم ہو، یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے رب العزت کو ہم سے۔ اور اللہ، یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ اتنا عظیم کام ہے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگار اور کمزور لوگوں کو اس کام پہ کرنے پر اپنا اور اپنے رسولوں کا مددگار ہونے کا لقب اور اعزاز دیا۔ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ۔ اللہ اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بہت قوی ہے اور بڑا اور عزیز ہے، غالب ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ یعنی کہ اللہ اگر چاہے تو اپنے دین کو ایک لمحے میں خود نافذ کر دے اپنی قوت کے بل بوتے پر، لیکن نہیں، اللہ ہمارے ایمان کو آزماتا ہے، اللہ ہماری محبتوں کو آزما رہا ہے، اللہ ہماری وفاداری کا امتحان لینا چاہتا ہے تاکہ اس کے صلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاد اور قتال کا حکم ہے، اسی لیے قرآن مجید میں سورہ، اچھا وقت پورا ہوا، بند ہو گیا؟ نہیں، یہ بند ہو گیا۔ ہیلو، ڈسکنیکٹ ہوگی کلاس؟ ہوگی، ہاں آپ کنٹینیو رکھیں، سیٹ ہو جائے گا، وہ دوسرے چل رہے ہیں۔ ہمارا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، زوم کی جو کلاس تھی، تو میرا خیال ہے آج ہم اس آیت کو، ویسے تو اس کی اور بھی کچھ باتیں، تو اس کو آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہمارے نہ فیس بک بند کر دیں۔